مسیح یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ پیدائش چیپٹر 1 ورس 26-27 میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ انگلش بائبل میں جو لفظ صورت ہے وہ اس کی جگہ انگلش بائبل میں یوز ہوا ہے ورڈ امیج کا، اور جو لفظ شبیہ ہے اس کا ورڈ یوز ہوا انگلش بائبل میں لائکنیس کا، یعنی کہ امیج جو ہے، مطلب اگر ہم کسی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوں تو کہتے ہیں جی اس کی امیج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کی امیج جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں درست نہیں ہے، اس کی امیج خراب ہے۔ اور شبیہ کی بات کریں تو لائکنیس یعنی مانند، اور خدا جو ہے وہ انسان میں سے نہیں ہے بلکہ انسان کو خدا کی امیج، اس کی مورل، اس کی اسپرچول اور اس کی انٹلیکچول نیچر پر جو ہے وہ تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے مختلف پوائنٹس میں خدا کی امیج کیا ہے اور ہماری امیج کیا ہے۔ لائکنیس یعنی مشابہت، خدا کی مشابہت اور ہماری مشابہت، کیا ہماری مشابہت خدا سے میل کھاتی ہے؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور اگلا پوائنٹ ہمارا ہوگا مورل یعنی اخلاقیات، کیا ہماری اخلاقیات خدا سے میل کھاتی ہیں؟ اسپرچول، کیا ہماری زندگی بھی روحانی ہے؟ انٹلیکچول، کیا ہمارے اندر بھی دانشوری اور عقل مندی پائی جاتی ہے؟ گاڈز نیچر، خدا کی فطرت اور ہماری فطرت کیا ایک جیسی ہیں؟ آئے ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے مختلف حوالہ جات جو ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ افسیوں چیپٹر 4 ہے ورس 24 ہے۔ اس کے علاوہ پیدائش چیپٹر 5 ورس 1 ہے۔ کلسیوں چیپٹر 3 ورس 10 ہے۔ دوسرا کرنتھیوں چیپٹر 3 ورس 18 ہے۔ پیدائش چیپٹر 5 ورس 3 ہے۔ کلسیوں چیپٹر 1 ورس 15 ہے۔ پہلا کرنتھیوں چیپٹر 11 ورس 7 ہے۔ پیدائش چیپٹر 9 ورس 6 ہے۔ اعمال چیپٹر 17 ورس 28 ہے۔ یوحنا کی انجیل چیپٹر 4 ورس 24 ہے، جس میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے۔ بہت سی چیزیں بائبل مقدس میں ریفرنس کے طور پر ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا کی نیچر کیسی ہے، جیسا کہ ہولینس، جسٹس، رائچنس، ٹروتھ، مرسی، گڈنس اینڈ لو۔ عبرانیوں چیپٹر 12 ورس 14 میں لکھا ہے، پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ اسی طرح دوسرا کرنتھیوں چیپٹر 7 ورس 1 میں لکھا ہے، اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پہلا کرنتھیوں چیپٹر 3 ورس 16 میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اور اس آیت کے آخر میں ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ آیت ہم سے سوال کرتی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے؟ تو میرے عزیزوں، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا مقدس ہیں اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پاک ہونا چاہیے۔ اور اس میں ورس 17 میں مزید یہ ہے کہ جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہماری زندگیاں خدا کا مقدس ہیں، ہم خدا کا مقدس ہیں۔ مقدس بہت ہی ایک پاک جگہ ہوتی ہے، یہ سب بخوبی ہم جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم تو ایک پاک مقام کی حیثیت کلام مقدس نے ہمیں بتائی ہے کہ خدا ہمیں کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ ہم ایک بہت ہی پاک جگہ ہیں،
خدا کی نظر میں، خدا کے لیے، تو میرے عزیزو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی امیج کیا ہے اور ہماری امیج کیا ہے۔ ہم ایگزیکٹلی سیم ایز خدا کی امیج پہ ہیں۔ جو خصوصیات، جو کریکٹرسٹکس خدا میں پائی جاتی ہیں، وہی خدا نے اپنی تمام خصوصیت، اپنی امیج، اپنی لائکنیس، اپنی مشابہت ہماری زندگیوں میں بنائی ہے۔ تو میرے عزیزو ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاکیزگی کے طالب یعنی کہ ہم پاکیزگی کے طلبگار رہیں، ہر وقت ہم ہر وقت پاک رہیں تاکہ ہم خداوند خدا کو دیکھ سکیں۔